नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त मलक आफ्ताब साहब, बाबर भट्ट साहब और पॉय स्पिरिट सभा स्टूडियो में मौजूद हैं। चूँकि आज जो हमारी स्ट्रीम है उसका मौजू है सवाल जवाब की नशिस्त। हमने मंगल वाले दिन और कल हफ्ते वाले दिन दो लेक्चर दिए हैं हमारे लेक्चरार साहबान ने। उनमें हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब बाबर भट्ट साहब और ताहिर डार साहब का कल लेक्चर था, और इस लेक्चर पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त अहबाब के मुझे टेलीफोन मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी आए, टेलीफोन कॉल्स भी आई, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के मज़ीद आगे मालूमाती जो है वो प्रोग्राम करते रहें। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम लेक्चरार को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रीम की, और सबसे ज़्यादा जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो बाबर भट्ट साहब हैं, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनकी लगन और इनका उस मौजू पे जो अहम नुकात हैं उस पे डिस्कस करना, अल्लाह के फजलो करम के साथ कादियानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हम सवाल जवाब की नशिस्त में इसीलिए आपके पास हाजिर हुए हैं कि अगर किसी कादियानी को हमारे उन स्ट्रीम पर एतराज़ हो जो हमने मंगल वाले दिन की है या हफ्ते वाले दिन की है, तो वो आएँ और अपने सवाल जवाब हमारे सामने रखें, और माशाल्लाह हमारे जो लेक्चरार हजरात हैं वो उनका जवाब देंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि कुछ टेक्निकल यानी पीछे बहुत पुरानी वीडियो थी जिसकी वजह से कुछ दोस्तों ने आवाज़ का बताया था कि कुछ समझ नहीं आई। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। मेरी एक दोस्त से बात हो चुकी है, वो कह रहे ऐसी कोई वीडियो हो मुझे दे दिया करें, उनके पास कोई सॉफ्टवेयर है अच्छा, उसमें इंशाल्लाह उसको वो क्लीन करके तो आवाज़ बेहतरीन किस्म की हमारे तक पहुँचेगी, हमारे नाजरीन को भी उसकी समझ आएगी। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश करके जितने भी सोशल मीडिया पे कादियानी हजरात काम कर रहे हैं उन तक आज की सवाल जवाब की नशिस्त का मैसेज पहुंचा दिया है। उनको वो लिंक भेजा है जिसके ज़रिए वो हमारी स्ट्रीम में दाखिल हो सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी दिया है। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई कादियानी हमारे पहले सेशन में जो हमने आधे घंटे का रखा हुआ इनके लिए, हम आपस में गुफ्तगू करेंगे, अपने जो हमारे मुसलमान साथी हैं उनकी कॉल लेंगे। अगर इस दौरान कोई कादियानी आ जाता है तो फिर हम सारी कॉलें ड्रॉप करके पहले उसको मौका देंगे कि उसने जो सवाल करना है वो सवाल कर ले। और अगर कोई हमारा हमारे लेक्चरार हजरात कोई लेक्चर दे रहे होंगे तो फिर उनको लेक्चर मुख्तसर करना पड़ेगा, ताकि कादियानी बाद में जाके जैसे उनकी रूटीन है वो कहते देखे जी हम तो स्ट्रीम में गए थे, हमें उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले बहुत ही हमारी स्ट्रीम के मंजे हुए लेक्चरार, बल्कि मैं तो इनको कहता हूँ असिस्टेंट सर्जन बाबर भट्ट साहब। ये जो सर्जरी करते हैं ना कमाल करते हैं। तो बाबर भट्ट साहब, कल भी आपसे ही हमने आगाज किया था, आज भी हम पहले आपकी तरफ चलेंगे। तो आप बताइए कि जो कल आपने स्ट्रीम की है उस बारे में आपके पास लोगों की क्या राय पहुंची है और आप उस स्ट्रीम को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ जट चौधरी साहब भी मौजूद हैं। जो जो इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे चलेगा दोस्त अहबाब आते रहेंगे। तो जी भट्ट साहब आप कुछ बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत ही शुक्रिया मोहतरम शमसुद्दीन भाई साहब और लाइन लेने के लिए, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं और जो हमारे आज गेस्ट आएंगे उन सब का भी बहुत शुक्रिया। तो आज का जो एपिसोड है ये तो ज्यादा जो गेस्ट आएंगे हमारे वो जो भी कमेंट करेंगे उन्हीं के बारे में, और वही फैसला करते हैं कि स्ट्रीम कितनी अच्छी थी, कितना हमने सच बोला, अगर कोई झूठ बोला तो वो भी सामने लेके आए। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आज एक नई बात सामने आई है। कल तो वैसे जो कमेंट्स मैंने पढ़े थे दोस्तों के अच्छे कमेंट्स थे, कुछ ने तनकीद भी की है। तनकीद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर तो तनकीद बराए तनकीद है सिर्फ, तो
उसकी तो मुझे समझ नहीं आती। आप अगर तनकीद करते हैं तो साथ दलील भी दे और ये भी बताएं कि कौन सी बात आपने गलत की है। तो सिर्फ ये कहना कि ये किस बयानी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, तो भाई मेरे जो झूठ है उस झूठ को सामने भी लाए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि किज़ब बयानी है तो जो किज़ब हमने बोला है उसको सामने भी लेके आए। तो खाली कह देने से तो वाकया नहीं हो जाता। तो आज एक नई चीज सामने आई है। एक लेटर काफी दिनों से सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो मेरी नजर से आज गुजरा, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ज़िया रसूल साहब के साथ मैंने शो किया है और उस पे हमने सैर असल बहस की है। इस पे भी हम बहस करेंगे। मैंने आपको भी वो लेटर भेजा था, मैं थोड़ा लेट हो गया, शायद वो आप उसका स्कैन उसको कर सके हैं या नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो स्कैन लगाया जाए तो फिर दोस्तों की उस पर राय ली जाए। तो ये बुनियादी तौर पे जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में पाबंदी लगा दी है कादियानियों पे कि जो शादी है वो अपनी जमात के तहत शादी नहीं कर सकते, शादी बकायदा सिविल कोर्ट में दर्ज होगी। जी हाँ, क्योंकि जब इनके झगड़े होते हैं तो यहाँ के जो कवानीन हैं कमोबेश सारे एक जैसे हैं, फ्रांस का, मगरब के दूसरे ममालिक का, बल्कि यहाँ शुमाली अमेरिका में भी ऐसा ही है कि जब झगड़ा होता है, सेपरेशन का मसला आता है, तो बीवी और अगर दूसरी तरफ से हो तो खामन दोनों एक दूसरे की आधी जायदाद के मालिक होते हैं। तो जब झगड़े होते हैं और जब अदालतों में केस जाते हैं तो गवर्नमेंट पूछती है कि शादी कब हुई, कहाँ रजिस्टर हुई। इनके पास, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो फ्रांस पहला मुल्क है जिसने इन पे पाबंदी लगाई है। और ये मैं लेटर देख रहा हूँ, इनके जो सदर हैं फ्रांस के, नीचे फ्रेंच लिखी हुई है जो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन उनकी बाकायदा मोहर लगी हुई है, उनका एड्रेस मौजूद है, उनका फोन नंबर वहां मौजूद है। और उन्हें बताया गया कि गवर्नमेंट ने 30,000 यूरो तक सजा रखी है कि अगर कादियानियों ने ये निकाह पढ़ाया और गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर ना हुआ तो जमात को 30,000 यूरो का जुर्माना हो सकता है। तो यकीन करें, थोड़ी देर पहले मैंने एक कादियानी को फोन किया, थोड़ी देर पहले, कुछ चंद घंटे होंगे, तो मैंने उन्हें इस के बारे में पूछा तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जवाब था, राइट वे उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि जो भी मुल्क हो उसके कवानीन जो होते हैं उनके मुताबिक हमें चलना है। मैंने कहा शाबाश, अगर ये बात आके मेरी स्ट्रीम में आप कहेंगे तो उन्होंने आने की हामी नहीं भरी। तो मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का जो कानून है और जो पाकिस्तान का आइन है उसके बारे में कितनी पासदारी करते हैं आप, और दूसरों को आयतें सुना रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि आप जिस रियासत में भी हूं आपका फर्ज है कि उसके कवानीन की पाबंदी करें। देखिए किस तरह ये अपने मतलब के तहत और जिस तरह की इनकी वाबस्तगियां होती हैं अपने आप को बदलते हैं और किस तरह के कलमात अदा करते हैं। तो बहरहाल ये लेटर अगर पढ़ना पड़ा तो मैं पढ़ भी दूंगा, मेरे पास मौजूद है। तो ये पहली रियासत जो है फ्रांस, उसको अब पता चला है कि दरअसल उसके मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। तो होता क्या है कि ये आम तौर पे कादियानी दूसरी शादी कर लेते हैं, इनके यहाँ शादियों का मसला है और ये मसला उन्होंने खुद बनाया कि जब कहा हमने मुसलमानों को भी लड़की देनी नहीं, हाँ उनकी लड़की ले सकते हैं आप, जिस तरह के हमारा अहले किताब के साथ है। तो उसके तहत भी चॉइस भी बड़ी महदूद है, ये खुद महदूद हैं, थोड़े हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो लड़कियों के रिश्तों का मसला है और उससे कई कादियानी ये फायदा हासिल करते हैं कि दो शादियां कर लेते हैं, एक शादी रजिस्टर करा दी और एक शादी रजिस्टर ना कराई, और जब झगड़े होते हैं तो पता चलता है कि ये दूसरा जो निकाह है इन्होंने अपनी जमात के तहत, उस निज़ाम के तहत किया हुआ है। तो अगर लड़की अदालत तक जाए, पहली तो बात यह है कि जमात के फैसले की तरफ जाए तो जो वहां का लोकल अमीर है या सदर है वो फेवर कर सकता है। अगर लड़का उसका रिश्तेदार है या कोई भी और वजह है तो वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा, खलीफा तो फर्दन फर्दन हर शख्स को नहीं मिल सकता, तो वो रिपोर्ट जब मरकज में जाती है तो उसकी बुनियाद पे फैसला होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर लड़की के खिलाफ फैसला आ गया है और लड़की उस फैसले को कबूल नहीं करती तो उसको खौफ ये होता है कि मेरा खराज हो जाएगा, और जब खराज होगा तो ये नाम सारी दुनिया में फैलेगा, सर्कुलेट करेगा, मीडिया पे ऐलान किया जाता है बदकिस्मती से, और फिर उस लड़की की या उस खातून की अना को मजीद
دچکا دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان رائٹنگ لکھ کر معافی مانگیں. تو یہ جو نظام ہے یہ کسی ڈکٹیٹرشپ سے کسی طرح بھی کم نہیں، بلکہ دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے یہ، جہاں آپ کو لکھ کر معافی مانگنا پڑتی ہے. لکھوا کر معافی تو فرعون نے بھی نہیں منگوائی، نمرود نے بھی نہیں منگوائی، شداد نے بھی نہیں منگوائی، یزید نے بھی نہیں منگوائی. تو یہ جو نظام ہے اس کے تحت اب فرانس نے یہ قدم لیا تو یہ بڑا خوش آئند قدم ہے کہ کم سے کم خاتون کو اگر وہ نہیں بچ سکتی یا میاں نہیں بسا سکتا تو اس کے حقوق تو مل جائیں گے. تو بہرحال دوسرے دوستوں کو موقع دیں. ہم تو آج سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے اور دوسرے لوگوں کے کامنٹس جو ہمارے جو گیسٹ ہیں مہمان آئیں گے ان کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہم انہیں بڑے غور سے سنتے ہیں. جی شمس بھائی. جی بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے اصل میں نے آپ کو شروع میں بتانا بھول گیا کہ مجھے اچانک ایک دوست کا فون آیا، ان کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا تو مجھے ایمرجنسی ہاسپٹل جانا پڑا. اللہ تعالیٰ. تو وہاں پہ وہ میرے پاس اس وقت وہ نیٹ اویلیبل نہیں تھا، جلدی میں نکلا، ڈیوائس گھر رہ گئی. تو وہاں پہ پھر اسی ٹائم سے جلدی واپس آیا کہ اسٹریم بھی کرنی ہے، تو میں وہ آپ کا لیٹر دیکھ نہیں سکا، تو جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ لیٹر جب آپ کہیں گے ہم لگا دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کے دن ہم زیادہ کوئی بات چیت کریں، اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے. تو جٹ چودھری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، آگے میرے خیال یہ ایم فل کر رہے ہیں، تو بڑی ہی سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں میری طرح. تو جٹ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک کمنٹ کروں گا آپ کی بات پہ کہ یہ آپ کی محبت ہے آپ سب بھائیوں کی کہ آپ اتنا پذیرائی دیتے ہیں یا موقع دیتے ہیں، ورنہ بذات خود تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میں یہاں ایک بات کروں گا جو بابر بھائی بھی بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ دیکھیں معاشرہ جو بنیادی طور پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی سوشیولوجی کا ہوں، تو سوشیولوجی سوسائٹی کو ہی اسٹڈی کرتے ہیں ہم. تو بیسیکلی معاشرے کے اندر نا کچھ ادارے بنائے جاتے ہیں اور وہ بنیادی اداروں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے اوپر پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ ان اداروں میں سے کسی ایک میں بھی خرابی ہے نا تو پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ایک بلڈنگ کی بنیاد ہے یہ بیسیکلی. اب ان اداروں میں سے جو ایک ادارہ ہے نا، اس ادارے کا نام ہے فیملی. اب فیملی کے اندر آنے والا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مسائل کسی قسم کے جو کریٹ ہوں گے نا، وہ پورے معاشرے کو افیکٹ کریں گے. اب یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہی تھی جس کے اوپر بابر بٹ صاحب نے وہ لیٹر کی بات کی اور پہلے ضیاء بھائی کی اسٹریم میں بھی یہ بات ہوئی تھی، تو اب وہ پورا ایک ادارہ ہے سوسائٹی کا جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. جو آپ رجسٹر نہیں کروا رہے میرجز، ان کی وجہ سے جو کنفلکٹس کریٹ ہو رہے ہیں، پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، وہ پورا ادارہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس ادارے کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے. اب ہماری سوسائٹیز میں ان کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں لیا جاتا، لیکن جو یورپ کی ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہ ان اداروں کے اوپر بڑا فوکس رکھتے ہیں. ان 5 اداروں پہ جو بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی، 5-6 ادارے تقریباً بنتے ہیں اور ان کی بنیاد ان پہ بڑا وہ فوکس رکھتے ہیں، ان کا بڑا خیال کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. تو یہ جو قانون بیسیکلی پاس کیا ہے فرانس نے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ جو ان کا وہ ادارہ ہے نا وہ تباہ ہو رہا تھا. اور فیملی کو اگر ہم دیکھیں تو فیملی وہ ادارہ ہے جو ہمارے معاشرے کو آگے چلنے کے لیے جو ہے نا وہ مین پاور پرووائڈ کرتا ہے. فیملی نہیں ہوگی تو آگے مین پاور کوئی نہیں آئے گی، پروڈکشن کوئی نہیں، کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے سوسائٹی کی. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ پابندی آئی. اور ایک جو بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو پائے اسپرٹ میری بہن نے کل بات کی تھی اس حوالے سے نا، کہ دیکھیں کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے نا کسی بھی چیز کو، کسی بات کو سمجھنا ہو، اپنے اس کا کنٹیکسٹ اصل دیکھنا ہو، تو کچھ بیسک علوم کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک ایگزامپل میں دوں گا کہ اگر ایک بندہ لکڑی کا کام کرنا چاہتا ہے نا، بڑھئی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ کیل کے بارے میں بھی معلومات رکھے، تھوڑی کا بھی اس کو پتہ ہو، لکڑی کون سی قسم میں اس نے کیل ٹھوکنا ہے اور کس میں اس نے اسکرو لگانا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہو. کس جگہ پہ وہ کیل ٹھوکے گا تو لکڑی اس کو پکڑے گی، گریپ کرے گی، اور کس جگہ ٹھوکے گا تو وہ چر جائے گی، لکڑی خراب ہو جائے گی، یہ بھی اس کو پتہ ہو. اسی طرح سے جب دین کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو ہمارے ایک بڑی کامن نوشن ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جی دین بڑا آسان ہے. اور بھائی دین آسان ہے، لیکن تب آسان ہے جب آپ اس کے بنیادی علوم سیکھ لیں. آپ کو عربی زبان آتی نہ ہو، آپ کہو کہ جی دین بڑا آسان ہے، جی قرآن تو میں پڑھ لیتا ہوں خود سے، قرآن کو میں سمجھ لیتا ہوں. آپ کو عربی کی بیسکس نہیں پتا تو آپ قرآن کی اصل جو مطلب ہے اس کو کیسے سمجھو گے بھائی؟
اب حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے کسی حدیث کو، تو آپ کو اسماء و رجال کے علوم کا نہیں پتا، روایت درایت کے اصولوں کا نہیں پتا، آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرو گے؟ اب انہی چیزوں کے اوپر تو اس کو پرکھا جائے گا. حدیث کی صحت کے اوپر جب گفتگو ہوگی، کوئی بندہ بات کرے گا تو وہ روایت کے اصول بھی پکڑے گا، درایت کے بھی پکڑے گا، اسماء و رجال کو پکڑے گا، وہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ بات. اب آپ کو ان اصولوں کا نہیں پتا، آپ اس میں کیا اجرا کرو گے؟ اب یہ جو اتنی جو بحث کوئی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی کئی سٹریمز کے اندر، یہ بات ہوئی قادیانیوں کو اس حوالے سے کنسیپٹ دینے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی پوائنٹ کوشش کی گئی کہ یار جو حدیث کوٹ کی جائے گی کہیں پہ بھی، تو اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، پھر کوٹ کیا جائے گا. اور ایک جس چیز کے اوپر آپ کی شریعت کی بنیاد ہوتی ہے یا آپ کے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ ان باتوں سے ڈرا کیا جاتا ہے جن کی صحت میں کسی قسم کا احتمال نہ ہو. جب صحت میں احتمال آ جاتا ہے نا کسی حدیث کی، تو آپ اس سے عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے. ایک ضعیف حدیث کے اوپر عقیدہ نہیں اخذ ہو جاتا، کسی موضوع حدیث کے اوپر عقیدہ نہیں اخذ ہوتا. اس کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں، ان اصولوں کو پہ اس کو پرکھنا بہت بہت ضروری ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کے جس کو آپ نے جس انسان کو نبی بنا کے رکھا ہوا ہے نا، جو جن روایات کو اس نے کوٹ کیا نا اپنی سچائی کی دلیلوں میں، وہ ساری روایات ایسی ہیں جو ضعیف اور موضوع ہیں. ان پہ اس نے عقیدے تراش کے رکھ دی ہیں آپ کے سامنے. جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب آپ نے عقیدہ ایک فارمولیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے حدیث وہ اٹھائی جائے گی جو صحیح ہو یا حسن صحیح ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی فلا نہ پایا جاتا ہو. ان بیسک پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھیں. یہ ایک بہت برادرانہ مشورہ ہے میرا ان سب لوگوں کے لیے. جزاک اللہ. جی جوہر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حدیث کا جو علم ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، مگر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا نا کہ جو حدیث میری وحی کے معارض نہیں، جیسا پچھلی دفعہ بٹ صاحب نے بھی بتایا تھا. وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو میں ردی کی طرح پھینکتا ہوں. تو جب بانی جماعت احمدیہ کا یہ مطلب بیان ہے، یہ عقیدہ ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس جماعت کا کیا حال ہوگا حدیث کے بارے میں. تو چلیے انشاءاللہ تعالی یہاں میں آپ سے ایک بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتا تھا، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ قادیانی جماعت کے اندر اس وقت جو ہے وہ طلاق کی شرح بہت حد تک بڑھ چکی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو مرزا طاہر احمد تھا، جو قادیانی جماعت کا چوتھا سربراہ تھا، اس نے بھی اپنے کئی خطبات میں اس کو کہا ہے کہ جو طلاق کی شرح ہے اس کو کم کیا جائے، مگر یہ ہو نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہاں سے قادیانی خواتین باہر نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں، تو پھر بہت زیادہ آزاد خیالی آ جاتی ہے ان میں. بٹ سب تو اچھی طرح واقف ہوں گے. تو آج تک یہ جو قادیانی جماعت ہے اس چیز سے باہر نہیں نکل سکی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا جو بٹ صاحب بتا رہے ہیں، مجھے اس کی مطلب ابھی جو ان کی باتوں سے میں نے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اقدام بہت اچھا ہے، اور اس پہ قادیانی جماعت جو ہے اس کے بہت سارے آگے چل کے ان میں مسائل بنیں گے. کیونکہ اکثر قادیانی حضرات کیا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، اور پھر ان پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ساتھ یہ پیار محبت کے داؤ پیچ کھیلتے ہیں، اور بہت سی خواتین کو اپنے جال میں پھنسا کر. پاکستان کے اندر کئی کیس ایسے ہیں جو میرے مطلب نظر سے گزرے ہیں، مجھے انہوں نے فون کر کے بتائے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور بعد میں پھر کیا دیتے ہیں، جی ہم تو یہ ہیں، اب رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو نہ رہو. تو یہ الحمدللہ جو دراج ہوگا تو پھر ساری حقیقت گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گی کہ یہ کیا کام کرتے ہیں. تو چلیے میں واپس چلتا ہوں بابر بٹ صاحب کی طرف. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ساتھی موجود ہیں، ان کا نام آفتاب ملک صاحب موجود ہیں. تو میں چلتا ہوں آفتاب ملک صاحب کی طرف. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آفتاب ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کا مائک میوٹ ہے، وہ مائک کو ان میوٹ کریں. جی کر لیا. آپ کی آواز آ رہی ہے شمس صاحب. السلام علیکم سب ساتھیوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آفتاب ملک صاحب آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں، یا جو اگر آپ نے ہمارے کوئی پیچھے سٹریم سنی ہو اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہو؟
تو آج سوال و جواب کی نشست ہے, آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا. آج ہم کم بولیں گے, آپ لوگ زیادہ بولیں گے. جی جی, میں اکثر آپ کی سنتا ہوں. ایکچولی کام میں ذرا اس کا وہ ٹائمنگ کچھ ایسی ہیں, بس وہ بزی ہوتے ہیں, پوری نہیں سن سکتا, لیکن بعد میں ریکارڈنگ میں سن لیتا ہوں اکثر کا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے اور بڑا معلوماتی پروگرام ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس پروگرام کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ سارے ہی ماشاءاللہ لیکچرار صاحبان یا جو بھی بولنے والے مبلغین ہیں ماشاءاللہ اپنا دامن جو ہے اپنی گفتگو کا بڑے اخلاق پہ رکھتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے نا ہمیں وہ آپ کے پروگرام کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ریٹنگ یا اچھا پروگرام کہنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے پروگرام کو سننا چاہتا ہے اور آپ کے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا, دوسری جو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سوال و جواب کی نشست ہو تو آپ کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, کوشش کریں کہ قادیانی حضرات زیادہ سے زیادہ آئیں, کسی طریقے آپ ان کو بلائیں اور دوست احباب جو دوسرے ہیں وہ ان کو شامل کریں تاکہ وہ کوشچن پوچھیں اور آپ ان کا جوابات دیں. اور جس طرح آپ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تہذیب کے دائرے میں, ایسے ہی ہو. میرا مختصر دو چیزیں ہیں کنسرنز آپ کے پروگرام کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی آپ کے دوست ہیں صاحب, آپ زیادہ تر تو صاحب کا قادیانی لوگ ہیں جو بھی اس گروپ میں شامل ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ لوگ اس طرف آئے اور یہ صدقہ جاری ہے اور تا قیامت انشاءاللہ جاری رہے گا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جو آپ لوگ جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں, کہ آپ کو اپنے جو لوگ ہیں جو اپنے عزیز و مقرب جاننے والے, ان سے آپ کو جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ کیا مطلب قائل ہوتے ہیں یا قائل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کی گفتگو سن کر, یا وہ ہٹ درمی کی وجہ سے پیچھے جانے یا آپ کو بھی چھوڑنے کی وجہ کرتے ہیں, یا مزید لوگ یعنی اس میں مطلب پازیٹیو پہلو لے کر آتے ہیں کہ شامل ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں؟ ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا میں نے یہ 74 کی جو کارروائی پہ آپ نے کافی گفتگو کی ہے اور کافی واٹس ایپ نے بھی کافی ماشاءاللہ بولا اور دوسری بہن نے بھی کافی بولا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قادیانی حضرات جو صرف ایک ہی ان کے پاس جواب ہے, جی ہماری کارروائی جو ہے نا وہ پوری کی پوری انہوں نے حذف کر دی اور چھپا لی گئی, اور جو اصل کارروائی تھی وہ نہیں دکھائی گئی. اب اگر وہ دکھائی جاتی تو پورے آدھا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جاتا ہے ایک ہی رات میں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی زمانے میں نے کہیں سے کوئی لیکچر سنا تھا یا کسی یوٹیوب میں کوئی چیز سنی تھی, شاید وہ اللہ بشائر صاحب کا بیان تھا یا مولانا کسی اور کا تھا, لیکن انہوں نے ایک چیز کہی تھی کہ جب یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی, کارروائی کے آخر پر انہوں نے جو اسمبلی ہے انہوں نے جب کارروائی مکمل کی تو جو یہ ان کا گروپ تھا قادیانیوں کا, جو ان کا پینل تھا, اس کو ایک کاپی دی گئی تھی تمام کارروائی کی. اور اس پر مجھے یاد پڑتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, صحیح کچھ اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ قادیانی کے جو سربراہ تھے اور مرزا طاہر ان کے معاون تھے, ان کے پاس وہ ایک کاپی موجود ہے جس پر اسمبلی کے آفیسران نے دستخط کیے اور یا بختیار کے بھی دستخط تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے دستخط تھے. وہ کاپی ان کو دی گئی, بھئی یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے پورے جو پروگرام جو ہوا ہے اس میں. تو ان کے پاس ایک ریکارڈ شدہ کاپی ہے جو ان کو بھی کہا گیا کہ بھئی ہم چھاپیں گے نہیں اور نہ آپ لوگوں نے چھاپنی ہے 25 سال تک. اب سوال یہ ہے کہ جب بھی قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ ہماری کارروائی اس منظر عام پر نہیں لائی گئی, تو میرا صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ان سے سوال بنتا ہے, یا آپ لوگ اگر اچھی طریقے سے سوال ان سے پوچھ سکیں, بھئی جو سوالات اس زمانے میں یا بختیار نے یا مولانا مودودی صاحب کی پینل نے جو سوالات کیے وہ سوالات ان کے پاس موجود ہیں, یہ منظر یہاں پر کیوں نہیں لاتے کہ ہم سے یا بختیار نے یہ سوال پوچھا اور ہمارے مرزا ناصر صاحب نے یہ جواب دیا. یہ چھوڑ دیں کہ مولانا مودودی صاحب نے کیا جواب دیا یا فلاں بندے نے کیا جواب دیا یا پرنٹ انہوں نے کیا پبلش کیا, اس کو چھوڑ دیں. جو سوالات اس وقت کی اسمبلی نے اٹھائے تھے وہ ان کے پاس موجود ہیں, ان کے پاس ریکارڈنگ, بلکہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ مولانا اللہ صاحب کا کہ مرزا طاہر صاحب نے وہ ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے, آڈیو کیسٹ پہ, ٹیپ ریکارڈر پہ وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے ساری بات.
اب یہ کہاں تک سچ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ پوچھا جا سکتا ہے اور یہ معلومات کیا جا سکتا ہے. تو جو سوالات یا مختار صاحب نے ان سے کیے تھے ہو بہو ان کے جوابات انہوں نے کیا دیے وہ سامنے لے آئیں، بس بات ختم ہو جاتی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ صرف یہ کہتے رہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ غلط پبلش کیا اور اس کو حذف کیا. تو ایک طرف ان کو چھوڑ دیں، جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ لے آئیں سامنے. بھئی ہم سے یہ مختار نے یہ سوال کیے تھے اور ہمارے پینل نے ان کے یہ جوابات دیے تھے. شمس بھائی یہاں پہ ایک بات مجھے ایڈ کرنے کی اجازت ہوگی؟ جی 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 بالکل کیجیے. آج سوال و جواب کی نشست ہے، سب کو آزادی. اگر ملک صاحب کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو بالکل آپ جواب دے سکتے ہیں، بٹ صاحب دے سکتے ہیں. جی میری بات کمپلیٹ. ملک صاحب سے پوچھ لیجیے، ملک صاحب کی بات پوری ہو گئی ہے. جی میری بات کمپلیٹ. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ بٹ صاحب آپ کی بات کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہوتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ کہ دیگ کو چیک کرنے کے لیے نا وہ صحیح ہے کہ نہیں، پوری دیگ کو چکھنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے چند دانے ہی کافی ہوتے ہیں. تو اگر ان کے دعوے کے مطابق وہ کارروائی اتنی ہی اسٹرانگ تھی کہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آدھا پاکستان بلکہ پورا پاکستان ان کے فیور میں جا سکتا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ جو اس کارروائی میں شریک وہاں پہ لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی قادیانیت قبول نہیں کی؟ تو دیکھ کے یہ چند دانے جو ہے نا چاولوں کے، یہی کافی ہیں اس پوری دیکھ کا حال بتانے کے لیے کہ وہ کارروائی کے اندر ان کے جوابات کتنے اسٹرانگ تھے اور کتنے بہترین دلائل تھے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ایسے جو اپنا ایسے جو سب کہہ رہا ہوں وہ سامنے نظر آئے جٹ صاحب. تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دوں، جواب ہم ہی دیں گے، یعنی ہم اکٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ. تو میں بابر بٹ صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ملک صاحب کی بات کا ذرا مدلل جواب دیں. جی بابر بٹ صاحب آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں جو ملک صاحب نے سوال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. ملک صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پہلی دفعہ ہماری اسٹریم میں غالباً آئے ہیں. ان کے دو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو کیا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں یا نہیں. اس سوال کا جواب میں بھی دیتا ہوں. پہلے میں ملک صاحب کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا کہ واقعی یہ میں نے بھی کسی ویڈیو میں دیکھا تھا اور لانگ ایگو دیکھا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس جو فریق ثانی تھے وہاں قادیانی حضرات، ان کو ایک کاپی دی گئی تھی اور انہوں نے وہاں سگنیچر کیے تھے اور ایگری کیا تھا کہ 25 سال تک اس کو کوئی بھی جو ہے وہ پبلک نہیں کرے گا. لیکن کاپی ان کے پاس موجود تھی. اس کے باوجود کیونکہ شکست فاش تھی تو یہ مختلف ہیلے بہانوں سے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. تو ملک صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی سوال تو وہی ہیں، اور اگر یہ سروائیو کی ہے تو 20 سال بعد بھی یہی سوال ہو گئے. 46 سال پہلے 71 میں بھی یہی سوال تھے. تو سوال وہی رکھ لیں، جواب بدل لیں. جو کاروائی پبلک ہوئی ہے اس کے سوال وہی رہنے دیں اور ایک زمینہ نکالیں اور بولیں کہ یہ جواب ہے. دوسری بات کہ ہماری سٹریم کا اثر جو ہے وہ کتنا ہو رہا ہے. تو مجھے ابھی ایک یاد آ گئی، گجرات کے تھے ساتھ ایک علاقہ کنجا پروفیسر تھے، بہت بڑے دام میں فوت ہو گئے، پروفیسر شریف کنجائی صاحب. تو ان کے بیٹے کو ناکامی ہوئی، امتحان میں ناکام ہو گئے. وہ غالباً ڈاکٹر بن رہے تھے تو انہوں نے گیو اپ کر دیا کہ میں نے اب نہیں پڑھنا. تو اس وقت خاطی تھے، انہوں نے خط لکھا والد کو، غالباً ان کا بیٹا تھا یا بیٹی، کہ میں نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے. تو انہوں نے جواب میں ایک نظم لکھ کے بھیج دی. اردو کے بھی شاعر تھے، پنجابی کے بھی. تو وہ نظم کے چند شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا پروگرام کتنا اثر کر رہا ہے اور کتنا نہیں. تو انہوں نے بیٹے کا جواب میں یہ لکھا کہ زندگی خم کماں کی صورت بھی اور سیدھی بشکل تیر بھی ہے. تو نے جس کو پہاڑ سمجھا ہے ضرب تیشہ سے جوئے شیر بھی ہے. منزلیں خود قریب آئیں گی، ہے سفر شرط اور چلتا رہ، جب تک رات نہ ختم ہو تو بھی کندیل راہ بن کے جلتا رہ. اور تو نے دیکھا ہے کہ کوہساروں پر برف ایک دم پگھل نہیں جاتی، گلشن دہر کی کوئی رت ہو بات کرتے بدل نہیں جاتی. ترک صحیح و طلب درست نہیں، گوہر مدعا ملے نہ ملے. تو اذان بہار دیتا جا، شاخ پر کوئی گل کھلے نہ کھلے. ہم اذان بہار دیتے جائیں گے،
شاخ پر کوئی گل کھلے نہ کھلے. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. کل کو جب موت کے بعد ہم روز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم حق سمجھتے تھے، سچ سمجھتے تھے، ہم نے وہ پیغام پہنچایا لوگوں تک. اگر وہ ایمان نہیں لائے یا انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم سرخ روح ہیں، ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو ہم اذان بہار الحمدللہ دے رہے ہیں. اب شاخ پر کوئی گل کھلے نہ کھلے وہ تو پھر ہدایت پانے والوں کی ہماری سسٹر کہتی ہوتی ہیں کہ ہدایت بھی اللہ ان کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہیں. تو یہ جن کے دلوں پہ کفر ہے اب ان کے لیے تو انبیاء بھی اور رسل بھی کچھ نہیں کر سکے. جی بابر بھائی میں یہاں ایک شعر ایڈ کر دوں. بہت علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہمیں اذان دینے کا حکم، ہم اذان دے رہے ہیں. جو اس پہ لبیک جس کی قسمت میں ہوگا، جس کے نصیب میں ہوگا، وہ لبیک کہہ دے گا. جی میں اس میں ایک اضافہ کر دوں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو یہ تو چلتا رہے گا، لا الہ تو چلتا رہے گا. باقی اگر چاہے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، آگے کسی کی مرضی ہے. جی بہت شکریہ. جی بابر بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ایس ایچ اور صاحب اپنا جٹ چور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مجھے بڑے ہی پیارے انداز میں لگ رہے ہیں ایس اے چودھری صاحب، اور آج لگتا ہے فل فارم میں ہیں. جی بٹ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جہاں تک ہمارے دوست جو ہیں تین اس نے جنہوں نے سوال کیا ہے، تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی جو باتیں سنتے ہیں، ان کے مربیان کی سنتے ہیں، یا ان کے جو خلفاء ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس پہ تو دو راہے ہے ہی نہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر، ان کے بیانات کے اندر کس طرح تضاد ہے، جھوٹ ہے. تو اس کی تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ہمیں وہ ویڈیو بھیجیے گا. انشاءاللہ ہمارے جو اسسٹنٹ سرجن ہے سرجری کے بابر بٹ صاحب، وہ اس کی پہلے اچھی طرح سرجری کریں گے، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے. اصل میں نے کہا شاید آپ اسسٹنٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سرجن کیوں نہیں کہتے. تو یہ سرجن کا عہدہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے زبردستی. بٹ صاحب کو میں نے جب مرزا صاحب پریگننٹ ہوئے معذرت کے ساتھ تو ان کا سی سیکشن نہیں کیا. میں کسی اور طرح کا سرجن ہوں، آپ مجھے ادھر نہ لے جائیے گا. میں برحال پہلے آپ کو گائنی کا بنانے لگا تھا، پھر میں نے کیا نہیں رہنے دیتے ہیں، آپ کو سرجری کا بنا دیتے ہیں. تو چلیے ابھی ہمارے ساتھ ایس اے چودھری صاحب بھی موجود ہیں، اور ایک ساتھی اکرام اللہ صاحب بھی آئے ہیں. تو میرا خیال ہے اب پہلے ایس اے چودھری صاحب سے ان کا ویو لے لیا جائے، پھر اکرام اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ایس اے چودھری صاحب ہے فل فارم میں ہے. لگتا ہے کہ یہ وہ جو سینچری ہے نا، کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ مرزا قادیانی والی سینچری، اللہ اس سینچری سے بچائے رکھے ہم سب کو. تو آج لگتا ہے یہ بڑی اننگز کھیلیں گے. تو جی ایس اے چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی سارے دوست شعر و شاعری کر رہے تھے، تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ میں نے بھی ایک نظم اشعار کی شکل میں لکھی ہے، اور اگر تو جب بندہ کوئی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی لوگ بھی سنیں. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں وہ پڑھ کے سنا میں سکتا پروگرام ہوں. کو ہوسٹ کر رہا ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہیں یہ روحانی خزائیں جلد نمبر 10 کی وہ نیوگ والی نظم تو نہیں پڑھنے لگے آپ؟ وہ جو جس میں مرزا صاحب نے جی وہ جی، آریہ جس میں دھرم وہ کو نیوگ گالیاں کا دی ہیں. سلسلہ مرزا صاحب نے بڑے خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے. نہیں، یہ ان کو مبارک ہو، اللہ معاف کرے. ہم تو اتنا تو اللہ ہی معاف کرے، اس پہ تو تبصرہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہم یہ کلٹ کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کہ نہیں. یہ نظم میں نے شمس الدین بھائی صاحب میں نے یہ لکھی ہے کل. جی جی فرمائیے. اور ہاں، اور اس میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. اس نظم میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے سوال کیا ہے احمدیہ کلٹ کے لوگوں سے کہ
یہ جو وصیت کا نظام ہے یہ فراڈ ہے. کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ میں نے اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین چھوڑ کے اس کلٹ کے اندر آپ چلے گئے ہو، اس کلٹ نے آپ کا کیا حال کیا، میں نے یہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جب یہ وصیت کے بعد جب ان کو جن کا چندہ پے نہیں ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی جو لاش ہے یہ عارضی طور پہ باہر دفن کر دیتے ہیں. میں وہ جو لاشوں کی بے حرمتی ہے میں نے اس کو بھی بیان کیا ہوا ہے اس نظم میں. پھر میں نے ان کے جو سوال یہ نہیں کر سکتے بھلے جتنا مرضی ان کے ساتھ ظلم ہو جائے اخراج کے نام پہ، دوسرا میں نے اس کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اخراج کے بعد جو ان کو مصیبتیں آتی ہیں اس کمیونٹی کو، میں نے اس کو اس میں بیان کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے رب سے کوئی دعا مانگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی. اور اس کے بعد میں نے اس کو یہ نظم جو ہے اشعار کی صورت میں احمدیہ کمیونٹی کی جو ان کے ظلموں کی تھوڑی سی تصویر پیش کرے گی. لیکن میں ایک بات اور کر دوں، سارے بہت پڑھے لکھے بہن بھائی سارے سن رہے ہیں، تو چونکہ میں شاعر نہیں ہوں تو میں نے پہلے بھی ایک دن بولا تھا کہ اگر ایک بندے نے آلو لکھ دیا تھا این الف آ لام والو آلو، تو وہ دوسرا بندہ کہنے لگا جی چوری صاحب آلو تو المدا لام والو آلو ہوتا ہے. وہ کہنے لگا آپ کو سمجھ آ گئی ہے آلو کی ہے، سمجھ آ گئی ہے. تو کہنے لگا چلو کام چل گیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر شعروں کا تھوڑا بہت وزن یا کچھ ایسا ہو تو میں اس کی پیشگی معافی چاہتا ہوں. چلے میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کے شعروں کا وزن اگر کم ہو تو میرا وزن تھوڑا سا ڈال لیں. ایکسرسائز کیا کریں آپ بھی. جی جزاک اللہ. ایکسرسائز سے مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ نا اس کو ہر ایک کو شوق تھا بتانے کا کہ ایکسرسائز کریں پتلا کیسے ہونا ہے. وہ میرے دوست نے بتایا، کہنے لگا ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ آفس کی لیڈی تھی تو اس کو ہم رائڈ دے رہے تھے گھر تک. تو میرے دوست نے اس کو تھوڑا سا موٹا دیکھا تو کہنے شروع ہو گیا ایکسرسائز کریں آپ بھی ایکسرسائز کریں. تو کہتا ہے میں نے اس کو 2-3 دفعہ کونی سے ایسے دبایا، اس کو سمجھ نہیں آئی. تو میں نے اس کو کہا جب وہ لیڈی گھر چلی گئی، میں نے کہا یہ کسی دوست کا تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ موٹی نہیں ہے، آپ نے خیال نہیں کیا، یہ تو پریگننٹ تھی، آپ اس کو بھی ایکسرسائز بول رہے تھے. تو وہ بیسکلی وہ پریگننٹ تھی اس حالت میں. سوری، وہ جو میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا نظم کا وہ پھر تھوڑا سا لوگوں کو بھول جانا ہے. اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ جی شروع کیجیے. نظم پنجابی میں ہے. بٹ صاحب داد دینی ہے، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، کھل کے ٹھیک ہے جی. جی ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ WhatsApp ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਉਹ ਵੇਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ. آپ مجھے پلیز ہنسائیں نا، میں نے پڑھنا ہے پلیز. اوکے جی جزاک اللہ. جی سنیں یہ احمدیہ کلٹ کے لوگوں، یہ جو حالت ہے آپ لوگوں کی اور جو ظلم ہے ان کو، میں پنجابی کی یہ نظم ہے. اے احمدیہ کلٹ والیو میرا اکو اے سوال. شمس الدین صاحب آپ کو پنجابی کی سمجھ آتی ہے؟ ویسے سوال ہے. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਔਲਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੀ. اے احمدیہ کلٹ والیو میرا اکو اے سوال، اسلام چ قبراں وکیاں مینوں دسو کوئی مثال. واہ واہ. اے احمدیہ کلٹ والیو میرا اکو اے سوال، اسلام چ قبراں وکیاں مینوں دسو کوئی مثال. تے دین مکمل ہو گیا میں پڑھیا کل قرآن. دین مکمل ہو گیا میں پڑھیا کل قرآن، انج بھی جنت ملدی لبا نہیں فرمان. واہ ماشاءاللہ. بڑھتا سپیکر آن کر لو تسی. دین مکمل ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. یہ واٹس ایپ دیکھیں، چلے مذاق میں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ کیسی دردناک اس کمیونٹی کی حالت ہے، اور یہ ریالٹی ہے جو میں بھی بیان کروں گا. بالکل صحیح کہ بالکل دین مکمل ہو گیا میں پڑھیا کل قرآن، انج بھی جنت ملدی لبا نہیں فرمان.
तुसां दीन मुहम्मद छड़ के तुसां दीन मुहम्मद छड़ के ते खरीद लिया ज़वाल। तुसां दीने मुहम्मद छड़ के ते खरीद लिया ज़वाल। बिदत दे नां ते कल्ट ने लुट लिया तुहाडा माल। वाह, कमाल है, कमाल। ये शेर एक दफा फिर पढ़िएगा, वंस मोर। तुसां दीने मुहम्मद छड़ के ते खरीद लिया ज़वाल। बिदत दे नां ते कल्ट ने लुट लिया तुहाडा माल। सुभान। ते हुण रुलदे लाशे वेख के ते बोल भी नहीं सकदे। चौधरी साहब once again please। हुण रुलदे लाशे वेख के ते बोल भी नहीं सकदे। हुण रुलदे लाशे वेख के ते बोल भी नहीं सकदे। जेड़े दुख दिते ने कल्ट ने वो फोल भी नहीं सकदे। जेड़े दुख दिते ने कल्ट ने वो फोल भी नहीं सकदे। क्या बात, क्या बात। ते हुण सोचां ते पाबंदियां ते बंद होई जुबान। जी। हुण सोचां ते पाबंदियां ते बंद होई जुबान। तियां मावां भैणां दे हुण मस्जिदां विच ऐलान। तियां मावां भैणां दे हुण मस्जिदां विच ऐलान। बैन पाइयां तो विछड़ी, बैन पाइयां तो विछड़ गई, बैन पाइयां तो विछड़ी ते उजड़ गया जहान। हुण बैन पाइयां तो विछड़ी ते उजड़ गया जहान। वीर ने भी मुख मोड़िया ते टुट गया ईमान। कितना सच बोल रहे हो तुसी, कितना सच। वीर ने भी मुख मोड़िया ते टुट गया ईमान। बच्चे कल्ट ने खो लए, इनू आंदे हो ईमान। कितना सच बोल रहे हो, कितना सच। बड़ी दर्दनाक, बड़ी दर्दनाक। बच्चे कल्ट ने खो लए, इनू आंदे हो ईमान। जे ए ने कम दीन दे ते केड़े कम शैतान। जे ए ने कम दीन दे ते केड़े कम शैतान। तुहाडी बेबसी नू वेख के, तुहाडी बेबसी नू वेख के दिल रोवे ज़ारो ज़ार। तुहाडी बेबसी नू वेख के दिल रोवे ज़ारो ज़ार। मैं आखां सोने रब नू मेरी सुन लै तू पुकार। इस कल्ट ने तुहानू, इस कल्ट ने तुहानू लुटिया ते कर दिता बर्बाद। इस कल्ट ने तुहानू लुटिया ते कर दिता बर्बाद। मैं हाड़ा पाना रब दा मेरी मन लो फरियाद। इस कल्ट ने तुहानू लुटिया ते कर दिता बर्बाद। मैं हाड़ा पाना रब दा मेरी मन लवो फरियाद। इस कल्ट दे जुल्मां दी छेती कर दियांगा शाम। इस कल्ट दे जुल्मां दी छेती कर दियांगा शाम। मैनू ऐसे चौधरी आख दे, किड्डा सोहना मेरा नाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सब बड़े सच बोले तुसा ने, और हकीकत दसन दी आइंदा दसिया तुसा ने। इस निजाम दे विच जड़ियां खामियां ने उन्हां नू तुसा बयान कीता, माशाअल्लाह। समझण वाले वास्ते ते बहुत कुछ है, और जिन्हां नहीं समझना उन्हां कन्नां दे विच उंगलियां दे रहणियां ने। जी ये समझण। जी 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 शम्स भाई। चौर साहब, आपने यकीन करिए ये जो 2-3 मिसरे आखिरी पढ़े है ना, तो मुझे वो याद आ गया मामला एक बुजुर्ग का। मैंने पहले भी बयान किया, मुख्तसर करता हूँ क्योंकि हमने अगले हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनके पास जाना है। तो वो बुजुर्ग रो रहे थे बेचारे, उनकी उम्र भी कोई 60+ थी, बाल भी उनके सफ़ेद थे। अब वो इसलिए रो रहे थे कि उनका जमात ने जब अखराज किया है तो उनकी अब बेटियों की शादियां जो हैं वो कोई कादियानी उनसे रिश्ता नहीं कर रहा था। तो ये जो आपने जब कहा तो यकीन कीजिए मुझे मेरे दिल में दर्द हुई इस बात की कि यार कैसा ये कल्ट है कि औरतों को भी नहीं बख्शता। तो चलिए ऐसे जोर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अपनी शायरी के अंदर ऐसा पैगाम पहुंचाया है कादियानी उम्मत को कि उनको सोचना चाहिए इस बारे में।
تو चौधरी साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनका नाम है मोहम्मद, आगे मुश्ताक लग रहा है शायद। तो जी आप मुशर्रफ मुशर्रफ, जी। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन? जी कर सकते हैं। किन को करेंगे, किन साहब से बात क्वेश्चन करेंगे आप? कोई भी जवाब दे दे। 74 का जो है ना, जो कार्रवाई है ना, उसी के मतलब सवाल है मेरा एक। अच्छा, आप कीजिए। वो सवाल ये है कि जैसे ये चैनल चला रहे हैं ना सलीम मीर माइंड रोस्टर के नाम पे, ये भी जो है ना अपने चैनल पे ये कहते हैं कि जो 74 का आइन है ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है। और वहाँ पे जो है ना खत्म नबूवत की जो डेफिनेशन दी गई है, इसको आप जो है ना वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कुरान से साबित करें। इसका ठीक क्या है जवाब हो सकता है? जी, अगर कोई हमारा साथी इसका जवाब देना चाहता है तो वो अपना स्पीकर ऑन करके दे दे। जी मैं जवाब दे सकता हूँ, दूसरे भी दोस्त दे सकते हैं जब चाहें, मुझे अगर इजाजत है तो। जी भट्ट साहब। जी, तो उस वक्त इन्हें मौका दिया गया था, ये कुरान की रूह से कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन जो कवानीन बनाए गए, अब हर बात को आप कहते हैं कि ये जो क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, सारे के सारे को कुरान की रूह से साबित करें और आइन का हिस्सा बनाएं। जब इनसे कोई बात ना बन पड़े तो ये कहते हैं, उस दिन मेरी बात हो रही थी शम्स भाई उस आदमी से, बंदे से, तो मैंने कहा कि मिर्जा साहब इस वक्त पैदा हुए, इस तरह उसने किताब लिखी और उनके खिलाफ ये मुकदमा, तो उसने कहा ये कुरान से साबित करें। तो कीदा खत्म नबूवत कुरान से हम साबित करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम्स आगे आ रही हैं, हम साबित करेंगे। 100 से ज्यादा आयात हैं जो कीदा खत्म नबूवत पे दलालत करती हैं। 210 से ज्यादा अहदीस मुबारका हैं जो कीदा खत्म नबूवत पे दलालत करती हैं। हमारे ये जो सेंसिटिव सब्जेक्ट है, टची सब्जेक्ट है, ये आगे आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोई दकीका फरूगजाश नहीं करेंगे, हर मौजू पे बात करेंगे आगे। या तो वफात ईसा का जो मसला है वो भी आ रहा है और खत्म नबूवत पे बहस होगी, और यकीनन ये 2-3 स्ट्रीम्स चलेंगी इसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर असल बहस करेंगे। तो ये अब सारी बातें आइन का हिस्सा बनाएं, फलां चीज आइन में दिखाएं और कुरान में दिखाएं, तो हम इस पे बहस करेंगे इंशाल्लाह, और हम मौका देंगे सबको कि वो आके हमसे सवाल करें। तो ये यकीनन बड़ा मसला है और इस पे हमारी कम से कम 3 स्ट्रीम्स होंगी, तो हम कोई भी इंशाल्लाह मौजू छोड़ेंगे नहीं। दूसरा भट्ट साहब जी, मैं इन साथी को ये कहता हूँ, देखिए आज भी कादियानियों के इनबॉक्स के अंदर मेरा ख्याल है कि तकरीबन जितनी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने उनको स्ट्रीम में शामिल होने का लिंक भेजा है, सिर्फ यूट्यूब पे सुनने वाला नहीं भेजा। तो ये जितने इनके बड़े बड़े सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मैं खुलेआम अपने चैनल के जरिए इनको पैगाम देता हूँ, मुझे अपनी स्ट्रीम में एक दफा लिंक भेज के तो देखें हम किस तरह इनकी स्ट्रीम में जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए। अगर इनको ये एतराज है, ये आए हमारी स्ट्रीम के अंदर, हमें बताएं, आगे सवाल करें, हम इनको जवाब देंगे। ये पीछे बैठ के तो बड़ी बड़के मारते हैं, सामने आते हुए उनको क्या डर लगता है? हमने आधा घंटा इन्हीं के लिए रखा हुआ है, पहला कि वो आए और आधे घंटे में इनका हम सवाल सुनेंगे, फिर इसका मुकम्मल हम जवाब देंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि कादियानी हजरात जो अपनी स्ट्रीम करते हैं, उसके अंदर ये अपने 2-4 बंदे ऐड करते हैं, उनमें से ये जो बातें कर रहे हैं इंशाल्लाह वो हमारे सामने हैं। जैसे बाबर भट्ट साहब ने कहा है कि हमने ये जो 2 मौजू हैं, ये खत्म नबूवत के हवाले से और ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के हवाले से, यानी रफ़ा और नज़ूल के हवाले से, इंशाल्लाह हम इसी प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम करेंगे और इनको फिर भी दावा देंगे कि आए, आगे आप हमसे इस पे बातचीत करें। वैसे ये जो माइंड रोस्टर मीर है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी है, मैंने इसे कहा था, मैंने कहा इस मौजू पे बात करते हैं, तो ये भागा हुआ है। बहरहाल चले, कोई बात नहीं। और कोई बात आप करना चाहेंगे? शमसुद्दीन साहब मुझे जी, इजाजत शुक्रिया। दें तो मैं खत्म नबूवत के हवाले से थोड़ी सी बात करूं। जी ऐसे जोर साहब, आप मुख्तसर बात इनको बता सकते हैं, कर लीजिए। हाँ जी, देखें बात यह है कि 53 साल तक मिर्जा साहब का जो अकीदा था खत्म नबूवत के बारे में, वो मैं बयान कर देता हूँ।
मिर्जा साहब लिखते हैं कि इन पर वाज़े रहे कि हम भी नबूवत के मुद्दई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। मजमुआ इश्तहारात जिल्द 2 सफ़ा 2। आगे मिर्जा साहब लिखते हैं, मुझे कब जायज़ है कि मैं नबूवत का दावा करके इस्लाम से खारिज हो जाऊं और काफरों से जाल मिलूं। हमामतुल बुशरा सफ़ा 131। मिर्जा साहब 53 साल तक इस अकीदे पे कायम थे, ख़त्म नबूवत के अकीदे पे। पहली बात, ये इसी कुरान को पढ़ के, इसी दीन को समझ के 53 साल के बाद जब 50 किस्म की बीमारियां लग गई तो जो मुंह में आया उसका जवाब ये मिर्जा साहब से या उनके इलाज से ये मुरब्बियान या दूसरे लोग जाके पूछें कि मिर्जा साहब ने ये जो 2 मैंने हवाले पेश किए हैं ये किस बेस पे लिखे थे। जज़ाकल्लाह। जी मुशर्रफ साहब, आप कुछ और सवाल करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप उनका प्रोग्राम सुनते हैं, आप उनकी स्ट्रीम में जाते हैं? नहीं, मैं स्ट्रीम में नहीं जाता, मैंने उनके ना जी कोई लाइव प्रोग्राम सुने हैं, काफी सारे सुने हैं, बल्कि उनके भी सुने हैं, और उसके ना जी वो इनका तरियाकुल कुलूब जो है ना, वो जरीउल्लाह, उसके भी सुने हैं। आजम कटियारी सैफी को सरकार। भी आजम सैफी को भी सुना है, डॉक्टर याया को भी सुना है। इन सब ठीक के है। ना जी मैंने क्लिप काफी ज्यादा सुने हैं। जी जी। तो मुझे तो जो है ना, मैं तो मतलब एज ए जो है ना न्यूट्रल और अनबाइस्ड होके सुना है। मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो ये क्लेम करते हैं ना जी। जी इन्होंने खुद ही सारी चीजें गढ़ ली हुई हैं, मतलब ये खुद ही कुरान पाक की तशरीह कर रहे होते हैं, हदीसों की तशरीह कर रहे होते हैं। जहाँ पे दिल चाहता है किसी हदीस को मान लेते हैं, नहीं दिल चाहता तो कहते हैं ये तो जी कुरान के खिलाफ है। यानी अगर इनको अनबाइस्ड होकर भी सुने ना जी, सबको बेशुमार क्लिप मैंने इनके सुने हैं, लेकिन मुझे तो इन्होंने किसी क्लिप में भी अपील नहीं किया जो इनका दावा है, जो मिर्जा साहब का दावा है। तो मुझे तो कहीं भी इन्होंने अपील नहीं किया, हालांकि मैंने इनके सारे क्लिप जो है ना अनबाइस्ड होकर सुने हैं। चले मुशर्रफ साहब, कभी आपको इनका अगर कोई आपको मिल जाए, इनसे बात करने का आपकी इत्तेफाक हो, तो सबसे पहली बात तो ये होती है, ये कहते हैं जी कुरान पाक से इन्होंने नबूवत इसलिए जारी करने की कोशिश करनी है कि मिर्जा कादियानी को नबी डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, हम इनसे अक्सर सवाल करते हैं, जिस बंदे के लिए तुम इतनी तकोदो कर रहे हो, उस बंदे को पहले ये तो देख लो कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी के अंदर नबूवत के मियार को समझा क्या है। फिर ये वो जो इनका कनाडा का मुरब्बी है, ये सारे हैं, वो कहते हैं जी मिर्जा कादियानी पे बात नहीं होनी। अगर मिर्जा कादियानी पे बात नहीं करनी, ठीक है, तो आप तो मिर्जा कादियानी के अलावा जितने नबी आ रहे हैं आपकी उम्मत में से आ रहे हैं, आप तो किसी को मानने को तैयार नहीं है। और कल स्ट्रीम के अंदर वॉइस पीरियड साहबा ने आपको बताया था कि मिर्जा कादियानी अपनी किताब में यही कीदा लिख के गया है कि द्वारे नबूवत की आखिरी ईंट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब इसको अपना शौक चढ़ा तो फिर खुतबा इल्हामिया के अंदर वो वॉइस पीरियड साहबा ने बताया था कि इसने कहा कि आखिरी ईंट मैं हूं। तो जब आखिरी ईंट बकौल इन कादियानियों के मिर्जा कादियानी है, तो फिर मिर्जा कादियानी के बाद ये कैसे क़यामत तक नबूवत जारी करेंगे? इंशाल्लाह थोड़ा सब्र कीजिए, ये पूरी हमने इसकी हिस्ट्री जो है वो निकाल के रखी हुई है। तो इंशाल्लाह हम कुरान और हदीस से प्लस नाल मिर्जा कादियानी के अकवाल से हम इनको बताएंगे कि मिर्जा कादियानी जो है ये खत्म नबूवत को किस तरह समझता रहा, और जब इसका दिल किया कि मैं नबी बन बैठूं तो फिर इसने क्या हिकमत अमली अपनाई। इंशाल्लाह ताला वो आपके सामने जल्द हमारे प्रोग्राम आएंगे। अभी चूंकि सितंबर गुजरा था, उस हवाले से ये अभी बात चल रही थी, तो हमारा ये प्रोग्राम था। चलिए अब हम चलते हैं दोबारा। हमारे साथ एक और साथी हैं जी, इनका नाम है जी मेरे ख्याल नवीद शायद। तो मलक नवीद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो नवीद हाँ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप लोग जो 1974 की बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त तो जो पाबंदी कानूनी या आईनी हमारी हुकूमत ने लगाई,
لیکن میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر تو نہ آئین ہے نہ کوئی قانون ہے اور 2000 کلومیٹر لمبا بارڈر لگتا ہے، تو اتنے سالوں میں افغانستان میں ان کے کتنے مراکز ہیں، انہوں نے تبلیغ کر کے کتنے لوگوں کو قادیانی بنایا، اور وہاں انہوں نے کتنے اپنے سینٹر بنائے، کیونکہ وہاں تو کوئی آئین یا قانون نہیں ہے. تو یہ ذرا بابر صاحب مجھے بتائیں کہ افغانستان میں ان کے کتنے مراکز ہیں. شکریہ. جی بابر بٹ صاحب آپ سے سوال کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ. افغانستان میں انہوں نے ایک مبلغ کو بھیجا تھا اور ان کا نام تھا غالباً عبداللطیف صاحب. تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے افغانستان کا رخ نہیں کیا. افغانستان کے اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا تھا مرزا صاحب سے کہ اگر آپ کو تبلیغ کا اتنا شوق ہے تو خود افغانستان آئیں. لیکن انہوں نے یہ اس احسار سے جو برٹش احسار ہے اس میں سے نکلتے نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ جب بھی گئے تو پھر ان کی زندگی ختم ہے. یہ ساری زندگی اس خوف کی وجہ سے اللہ کے گھر نہیں گئے. حالانکہ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط ہو، جو اللہ کا سچا نبی ہو، اس کو تو اللہ کے گھر جاتے ہوئے کوئی خوف ہونا نہیں چاہیے. ان کا ایک ہی تھا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، وہاں پہ میری جان کو خطرہ ہے. آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اللہ کی ذات پہ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ تو افغانستان کی طرف جناب آپ کا بڑا ہی زبردست سوال ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس سوال کی اور بہت ہی شکریہ یہ سوال کرنے کا. میں بڑا ہی معذرت خواہ ہوں، آپ کا نام میں نہیں ذہن میں رکھ سکا، لیکن کمال کا سوال ہے. تو افغانستان کے بارڈر کھلے تھے اور جب بھی چاہتے یہ وہاں جا کے تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا. ان کو پتا تھا انجام اپنا، نہ انہوں نے کیا نہ ان کے نام نبی نے کیا. وہ ایک ہی بندے جس کو بھیجا تھا اس کی گردن اڑا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ خود آئیں. تو یہ ساری زندگی دراصل برطانیہ کے گوروں کی گود میں بیٹھے رہے، اور بنیادی طور پہ یہ جو قیدا تھا ایک سیاسی ضرورت کے پیش نظر جو ہے اسے بنایا گیا. اور جب ضرورت ختم ہوگی تو گوروں نے بھی اس طرح اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. لیکن بہرحال کچھ احمق ان کے ساتھ لاگے معذرت کے ساتھ، اور آج تک ان کو پیسہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں، غور کریں، یہ بات سے بات نکلتی ہے اور مجھے بات کرنا پڑی ہے کہ انگریز بھی ساری دنیا میں یا جو گورے ہیں، جو یورپی اقوام ہیں، جب مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ارضا رسائی کریں گے ان کے نبی پہ، تو شاطمیت کے خلاف یہ ارضا رسائی نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ ہمارے تو وہ اللہ کے سچے اور برگزیدہ ہماری نظر میں نبی ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں. اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی کوئی ناول لکھتے ہیں، کبھی کوئی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل نبی ہے کون. کبھی کی ہے انہوں نے شرارت مرزا غلام قادیانی کے خلاف؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی نبی کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یورپی اقوام کو، کفار کو پتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے عزیز و کارب کو نہیں پتا. جی بیچ میں کوئی آواز آئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جو اس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. مغربی اقوام کو بھی پتا ہے کہ وہ جو ایک کلٹ تھا، ایک دین تھا، وہ ایک خاص سیاسی ضرورت کے تحت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عمل میں لایا گیا تھا، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کوئی اور کالر ہے؟ بٹ صاحب میں اگر اجازت ہو تو یہ افغانستان کی صورتحال آپ نے بتائی ہے. میں نے جب پاکستان میں تھا تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں سارے گورے جو ہیں وہ جماعت پھیل گئی، ہم سنتے تھے وہاں پہ. اور جب میں کینیڈا میں آیا ہوں تو جو دوست سن رہے ہیں، مسلمان دوست اور جو احمدیہ کمیونٹی کے سن رہے ہیں، اور جو کینیڈا کے اندر بھی سن رہے ہیں، کینیڈا کے اندر بھی لوگ اس کلٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. 55 ایئر میرے اندازے کے مطابق ان کو ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کپل ایئر کو منایا تھا اپنا 50 ایئر کا جو انیورسری جماعت کی. یہاں پہ 55 ایئر کی جو کینیڈا پہ ان کی ہسٹری ہے، یہاں پہ کوئی نیا آمدی، کوئی اس کلٹ میں نہیں آیا.
लोग छोड़ के जा रहे हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई दूसरा, ना कोई सिख, ना कोई हिंदू, वही मेरे इलाके के 4 लोग जिस जहां भी आपको मिलेंगे। पहली बात तो है ही थोड़े से। कनाडा में इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये एक लोकल यूनियन काउंसिल का मेंबर मुंतखब कर सके, इतनी इनकी तादाद नहीं है। वही मेरे इलाके के आप किसी इनके बात खाने में चले जाएं, जहां मर्जी मिले, 2-4 वही हैं जी। मैं सियालकोट से हूँ, मैं गुजरांवाले से हूँ, मैं हाफसाबाद से हूँ। तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ तबलीग पे पाबंदी नहीं है, यहाँ बात खाना बनाने पे, यहाँ जलसा करने पे। तो इनकी हर तरफ से लोग इनको इस कल्ट को छोड़ के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और दूसरी बात, जैसे चौधरी साहब का भी मैं बहुत एहतराम के साथ उनको अजमत का सलाम करता हूँ कि उन्होंने भी जो है पूरा पोल खोल के रख दिया है कादियानियत का। और अल्लाह ताला मज़ीद आपको इस काम में इस्तिक़ामत और हिम्मत के साथ अल्लाह ताला मज़ीद आपको आगे बढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा बाबर भट्ट साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो जो दोस्त अभी 1 मिनट के लिए मैं पहले तो बुजुर्गों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और तारीफ करता हूँ कि ये दूसरे मुल्क से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इंडिया में बैठ के और हर दफा हमारे पास आते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इन्हें सेहतमंद रखे और हमारे दरमियान रखे। तो देर बहुत बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। ये जो अभी दोस्त आए थे नवीद साहब, जो अपना जिन्होंने अभी सवाल किया था अफगानिस्तान के बारे में, तो वो जो मैं भी वो बच्ची वगैरह था, मैंने कहा जरा मुझे ना मलफूजात की जिल्द पकड़ाओ सफ़ा खोल के, तो मैं उनको भी जवाब दे सकूं। तो भट्ट साहब ये मेरे पास मलफूजात की जिल्द जो है ये चहारम खुली पड़ी है, ये देखिए, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आपको जी। ठीक है जी। अच्छा, इसका सफ़ा नंबर है 364। ये जो मिर्जा कादियानी का मरीज जो अफगानिस्तान गया था, जिसकी आपने थोड़ी सी तफसील बताई है, मैं उस तफसील पे नहीं जाता, मगर जब इसके साथ जो सलूक हुआ वहां, जब इसको शरई तौर पे पहले समझाया गया, मना किया गया कि तुम इस चीज से बाज आ जाओ, वो एक कल्ट है, वो एक फितना है, और वो बाज नहीं आया मुसलसल। तो फिर जब उसके साथ जो उस वक्त का जो काजी था उसने जो उसको सजा दी, अब जाहिर बात है मिर्जा कादियानी इंडिया में बैठा, अब वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मैं ऐसा अल्फाज कहूंगा तो कुछ कादियानी नाराज हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल वो आपे से बाहर हो गया। तो जब उसने ये मलफूजात दिल लिखी तो उसने फिर ये किया कि उसने यहाँ पे नौज बिल्ला इस जो बंदा जो इसका मरीद है, जिसको ये शहीद कहते हैं कि वो शहीद हो गया, उसकी शहादत को मिर्जा कादियानी ने नवासा रसूल, नौजवानों के जन्नत के सरदार हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी शहादत से बढ़कर करार दे दिया। और ये मलफूजा जिल्द मेरे सामने है, मैं सिर्फ 1-2 इबारतें लाइनें पढ़ूंगा। कहता है, इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर हजरत मौलवी अब्दुल लतीफ की शहादत है। उसका नाम अब्दुल लतीफ था। आगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। कहता है, जिन्होंने सिद्को वफा का नहायत आला नमूना दिखाया। बरसत देखिए, कह रहा है सिद्को वफा का, यानी इसके मुरीद ने सिद्को वफा का नमूना बढ़कर दिखाया है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तौबा इस्तगफार। और जिनका तल्लक शिद्दत बवजह इस्तकामत, यानी कह रहा है कि उनका जो तल्लक था, जो उनकी इस्तकामत थी मेरे साथ, वो सबकत ले गई फिर। यानी नाउज बिल्ला यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हजरत इमाम हुसैन की जो है वो नबी सल्लम के साथ ऐसी इस्तकामत नहीं थी, मेरे मुरीद की मेरे साथ ज्यादा थी, तो वो इस वजह से दर्जा ऊपर चला गया। नाउज बिल्ला। तो ये मैं किताब बोल रहा था, मैं चाहता हूँ वो बंदा क्या कर रहा था वहां पे, वो अंडर दी टेबल जिहाद के खिलाफ तालीम दे रहा था लोगों को कि जिहाद नहीं करता। अंग्रेजों को 1857 की जंग आजादी के बाद इंडिया में तो खतरा था ही, क्योंकि 2 मुतजाद कुव्वतें मजहबी लिहाज से, हिंदू और मुसलमान, वो भी इकट्ठे हो गए थे। उनको पता था कि फसाद की जड़ अंग्रेज है। अब अंग्रेज को यह खदशा था कि वक्ती तौर पे तो हमने गद्दार ढूंढ लिए, इन पे काबू ही पा लिया, लेकिन अब कोई चंगारी कहीं से फिर ना आग पकड़ ले, तो वो अफगानिस्तान तक बंदे भेजना चाहते थे कि वहां से भी उनके जज्बा जिहाद को खत्म करो। और ये साहब अब्दुल लतीफ साहब वहां पे जिहाद के खिलाफ लोगों को तालीम देते थे।
جن کی شہادت کو یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے افضل قرار دے رہے ہیں مرزا صاحب. جی پلیز. تو ان کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. مرزا قادیانی کا ایک بہت بڑا الہام تھا کہ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی. آپ لوگ بھی سنتے رہے, ہم جب جماعت میں تھے ہم بھی سنتے رہے. تو یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے ایک الہام سے 2 تیر شکار کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی 2 لوگوں کو. ایک دفعہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے محمدی بیگم کے جو وہ اس کا جو جماعت تھا سلطان محمد, یہ ان کے بارے میں ہے, یعنی سسر اور اس کے داماد کے بارے میں ہے. جب وہاں پوری نہ ہوئی تو اس نے یہاں لگا دیا. یعنی دیکھیں کیسی بات ہے, جہاں تکا لگا وہاں فٹ کر دیا. تو چلیے اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور کون سے کالر ہیں. ہمارے ساتھ جناب آگے ہیں نور الدین صاحب ہیں, پتہ نہیں یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان ہیں. بہرحال اب ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے, 1 منٹ 12 سیکنڈ کی سٹریم ہو گئی ہے. تو میں پہلے چلتا ہوں. اکرام اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اکرام اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں, 1 گھنٹہ 45 منٹ ہو گئے, پونے 2 گھنٹہ. 1 گھنٹہ 12 منٹ ہوئے ہیں بٹ صاحب. اچھا سوری, نہیں وہ میرا اپنا ٹائم آ رہا ہے لوکل. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ٹائم آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی چلے. وہ تو نہیں ہے ساتھی ہمارے ساتھ, اس کے تو اکرام اللہ صاحب. تو ہمارے ساتھ یہ کوئی نور الدین احمد ہے. جی نور الدین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کروا دیں. جی میرا نام نور الدین احمد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میں مسلمان ہوں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شمس الدین صاحب, میں 1974 کی اسمبلی کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے تھے. اس سلسلے میں کچھ گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیے جی 1974 کی اسمبلی میں قادیانی حضرات 13 تک بحث کرتے رہے اور یہ اسمبلی 150 آدمی کی اسمبلی تھی جس میں سیکولر اور لیبرل سوچ رکھنے والے اکثریت میں تھے. اور اس میں اقلیت میں راجا تریدیو رائے, پی کے شاہانی, ایچ ایس بیدی, اس طرح کے حضرات بھی شامل تھے. یہ جو فیصلہ آیا یہ متفقہ فیصلہ تھا اور 150 کے 150 لوگوں نے تائید کی اس فیصلے کی. ایک بھی فیصلہ قادیانی حضرات کے ور میں کسی نے نہیں ووٹ کاسٹ کیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو اتنا زیادہ موقع دیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک محضر نامہ پیش کیا جس میں ان کی پوری دلیل جو اسمبلی کے سارے ممبروں کو دی گئی. اسمبلی کے جتنے ممبران تھے سب نے اسے پڑھا اور اس جماعت میں جن لوگوں نے اس کو ریپرزینٹ کیا, احمدیہ جماعت کو یا قادیانی جماعت کو, اس میں مرزا ناصر کے ساتھ مرزا طاہر ان کو اسسٹ کر رہے تھے, مولانا ابوالعطا جالندھری ان کے ساتھ تھے اور آپ کے فیصل آباد کے جو امیر تھے اس وقت کے جناب محمد احمد مظہر یہ تھے. اور قادینیوں کی تاریخ لکھنے والے تاریخ دان مورخ جو ہیں دوست محمد, یہ تھے. اس 5 آدمی کا ان کا پورا وفد تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ لاہوری فرقے کی طرف سے 3 لوگ جو نمائندگی کر رہے تھے وہ صدر الدین صاحب تھے, عبد المنان عمر تھے جو غالباً حکیم نور الدین بھیروی کے صاحبزادے ہیں, اور مرزا مسعود بیگ تھے. اس 8 آدمیوں کی نمائندگی, جبکہ اسمبلی میں 6 جو ہے نان مسلم اور 8 قادیانی, یعنی اس سے زیادہ ان کو اور کیا موقع دیا جانا چاہیے تھا. اور آپ کے گزارش کے لیے ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اس اسمبلی میں ایک منسٹر تھے جن کا نام تھا ایچ ایم ظافر غالباً, اور وہ راول پنڈی سے منتخب ہوئے تھے. اور یہ جو ہے جہاں تک میری معلومات ہے کہ ان تعلق غالباً جنرل اختر حسین ملک کے یہ کزن تھے, ملک محمد جعفر, اور یہ منسٹر آف اسٹیٹ تھے.
اور یہ قادیانی کنورٹڈ انٹو مسلم ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آج بھی ان کو یہ تشفی نہیں ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کس طرح سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ساتھ اس سے زیادہ اور ان کے ساتھ کیا انصاف ہوگا کہ جس 150 آدمی کی اسمبلی میں 6 مائنورٹیز کے ممبر ہوں اور 8 قادیانی ریپرزینٹ کر رہے ہوں, اور وہ بھی کون سے 8 قادیانی جو ان کے چوٹی کے لیڈران ہیں, اور 13 روز تک ان پر یہ بحث ہوتی رہی. مجھے افسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی رعایت کی ہے, اتنی رعایت کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ سب سے بڑی رعایت یہ ہے کہ سانحہ ربوہ کی جسٹس سمدانی کی رپورٹ کا ناشائع کرنا, یہ ان کے تحفظ کی ضمانت ہے. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیت کو فتنہ قرار نہ دینا, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو بیرسٹر تھا, اس کو پتا تھا کہ اگر اس کو فتنہ قرار دے دیا گیا تو ان کے جو ہے اس دن ہی جو ہے یہ فیصلہ ہو جاتا. تیسری اصل یہ ہے کہ اسمبلی کی کارروائی کو شائع نہ کرنا, یہ بھی ان کو تحفظ دینے کے لیے کیا گیا تھا اور ان کو پورا پروٹیکشن اسمبلی نے دیا. چوتھی جو ہے کہ مرتد کی سزا کا تعین نہ کرنا, یہ ساری چیزیں ان کے میں جاتی ہیں, اور اتنی رعایت اور اتنے اس کے باوجود ان کے یہ احسان مند ہونے کے بجائے یہ جو ہے اس کو بلیم کرتے ہیں. بھٹو پروٹیکٹڈ ہے, بھٹو کی وجہ سے یہ آج تک زندہ ہے. بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں میرا دل کرتا ہے آپ سے کچھ اور بھی سنا جائے. جزاکم اللہ. صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, آپ یہاں آئے اور جو بنیادی باتیں تھی آپ نے بیان کی, تو بھٹو نے واقعی انہیں بہت فیور کیا. اگر وہ صرف 2 مہینے رک جاتا اور نہ یہ سب کچھ کرتا, کیونکہ وہ ایک لبرل آدمی تھا, وہ ریاست میں امن و امان قائم رکھنا چاہتا تھا, ورنہ 1-2 مہینے اور رک جاتا تو ان کا نام نشان مٹ جاتا, یہ دنیا سے مٹ جاتا. جی بھٹ صاحب ایک منٹ سنیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیے آپ. جی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جسٹس سمدانی کی رپورٹ نہ شائع کرنا یہ ان کے لیے ایک بہت اتنا بڑا فیور ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کا احساس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جسٹس سمدانی کی رپورٹ میں کیا تھا, اور جو ہے جیپ پر سوار ہو کر 500 آدمیوں کے مسلح دستے کو جو ہے اس کی کون لیڈ کر رہا تھا اور کس طرح ظلم ڈھایا گیا, یہ ایک تاریخ ہے. اور یہی سے ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو کا اس عوام جان آج بھی شائع نہیں ہوئی. جی نور محمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور جماعت احمدیہ کے افراد بھی ان باتوں کو سن لیں گے. کوئی احمدیہ فیکٹ کے حوالے سے کوئی ساتھی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کون ہے. ہاں جی, السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم, میں بشیر احمد شاہ بول رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو سلام دینا تھا. واہ واہ, بشیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میرا دل ہے کہ میں ایک دن تیاری کر کے آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرواؤں. ٹھیک ہے, جس دن آپ اویلیبل ہو ہمیں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. میں تقریباً ہر وقت اویلیبل ہوں نا. چلو بٹ صاحب نے مشورہ کر لینے, بٹ صاحب انٹرویو کر دینے ساڈے پوری سٹیم دے وچ جڑے نا, اسی بٹ صاحب دے ذمہ لایا اگر کسی دا انٹرویو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہنا سی کہ
کہ امریکہ چ انہاں دا کوئی بندہ احمدی نہیں ہو رہا. ایتھے جڑے چٹے لوگ کالے لوگ جو بھی ہیں امریکہ میں تے سارے ہیں, چائنیز لوگ بھی ہیں, رائٹ, جاپنیز بھی ہیں, کوئی نہیں ان کے ساتھ جوائن کر رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جھوٹ مار دینے کہ نہیں افریقہ چ لوکی I mean so جڑے احمدی امریکہ چ نے وہ صرف موسٹلی اسائلم دے ذریعہ ایتھے پہنچے نے. ٹھیک ہے. اور میں نے سوال پوچھنا تھا, مرزا غلام احمد نے ان کی پہلی کتاب میں براہینی احمدیہ 1 اور 2 میں انہیں تے اوتھے نبوت دا دعویٰ کیتا سی تے انہیں چیپٹر 18 ورس 108 دا ریفرنس دتا سی تے اس کے بارے کچھ بتاؤ. اچھا اس طرح ہے کہ ہن چور صاحب ساڈے کول نا ٹائم تھوڑا ہے تے اسی دا نا تہاڈا سوال انشاءاللہ جو تسی انٹرویو دینا ہے وہ نال تانوں دساں گے. تے اچھا جی, اب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, پتہ نہیں جی اکرام اللہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم شمس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی خیریت ہے سر؟ جی بالکل خیریت ہے جی. تسی کوئٹہ تو گل کر رہے ہو؟ سر نیٹ پرابلم. اچھا جی اللہ کا شکر ہے سر. آخری لمحات چل رہے ہیں ساری اسٹریم نہیں دے اج دا پاکستان دن. سے. اچھا جی, کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ نیٹ جی سر پہلے تو میں ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے, بولتے جائیں. نیٹ پرابلم آ رہا ہے, تھوڑا سا نیٹ پرابلم. چلیں بات کریں, آواز آ رہی ہے, ہیلو بولتے جائیں جلدی بولتے جائیں, آواز آ رہی ہے. پہلے تو سر ایک شعر سناتا ہوں کہ محمد جی سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ تو میرا پہلے پیغام تھا نا جی. باقی قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آمین. جھوٹے نبی سے ان کی جان چھڑائے تاکہ قیامت کے دن یہ سرخرو ہو سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہو. ہمارے بھائی تھے بھٹک گئے, ایک تو یہ میرا پیغام تھا. جی. اور دوسرا یہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ ختم نبوت کو ہم قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں. یہ کون سے قرآن حدیث سے ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں جب قرآن حدیث کے مطابق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. تو یہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر بات کریں. پھر مسئلہ یہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر ان کا ایک وکیل آیا تھا جو 74 کی کاروائی میں سنا ہے کہ مرزا ناصر کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ آخر میں بعد میں سنا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. پتہ نہیں کون تھا, اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے گزارش تھی کہ وہ روشنی اس پر بھی ڈال دیں. کہ وہ آدھا پاکستان تو ہوا نہیں, تو پھر پورا پاکستان وہ بھی نہیں ہوا, اسمبلی میں بھی کوئی نہیں ہوا, اور الٹا ان کا جو وکیل ساتھ آیا تھا وہ مسلمان سنا ہے بعد میں ہو گیا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, ماشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم یہ آخری کالر ان کے پاس چلیں گے. عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہلو عبداللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے, ذرا تھوڑی کم آ رہی ہے, ذرا زور سے بولیے. اچھا, بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو سلام. اور یہ جو جدید وعلیکم السلام. طریقہ ہے نا جو آپ نے اپنایا ہوا ہے آگاہی پھیلانے کا, یہی صحیح ہے. لکھنے پڑھنے کا ٹائم گیا, یہ صحیح ہے. بس سن لیا گاڑی میں بھی چلتے چلتے, اور یہ اچھا ہے. اور بس یہ تھا کہ یہ ان کے اپنوں نے بھی ان کو پارلیمنٹ میں ووٹ نہیں دیا, یہ وہاں سے بھی رہ گئے. بس یہی تھا, میں نے اور کچھ نہیں کہہ رہا. اوکے, السلام علیکم. اسی لیے عبداللہ صاحب, اسی لیے سارے قادیانی یہ شو ڈالتے پھرتے ہیں, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو چلیے عبداللہ صاحب, بہت شکریہ. آپ ہمارے سنڈے والے دن پروگرام میں ضرور آیا کیجئے, چونکہ سنڈے والے دن اس طرح ہم سوال و جواب کی نشست کرتے ہیں. تو آخر میں ہمارے ساتھ پوائے اسپرٹ صاحبہ بھی موجود ہیں, تو مختصر وقت کے لیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں یا قادیانی جماعت کو پیغام دینا چاہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कहना चाह रही थी कि आज की स्ट्रीम में हम सभी, बल्कि शायद हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अहमदी हजरात कम से कम आज की स्ट्रीम में सवाल जवाब करने के लिए बड़े जोश और वलवले से आएंगे और आकर कोई ना कोई ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन करेंगे, यानी हमें कोशिश करेंगे कि कहीं पे वो कोई टफ टाइम दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके जितने भी झूठ थे उनका पर्दा एक दफा बेनकाब हो गया, जितनी भी हमने स्ट्रीम्स की इस हवाले से, और किसी भी तरह से अब उनके पास कोई जवाब रह नहीं गया। और इसके अंदर जो आखिरी कील साबित हुई थी वो हमारी जो लास्ट स्ट्रीम हुई है उसमें मिर्जा नासिर साहब उनकी वीडियो चलाकर और भी मजीद उन्होंने बाबर भट्ट साहब ने जो तफसील से रोशनी डाल दी, उसके बाद तो बाकी रही कुछ नहीं गया कि सिर्फ दजल कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। जो उस वक्त के अल्फाज है मुफ्ती महमूद साहब के, उनको तरोड़ मरोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमेशा की तरह से वो जवाब कुछ नहीं दे सकेंगे और ना ही इसलिए वो आज भी सवाल के लिए आए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर लें, बेशक हम किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट से हम इनको जो हमारे जितने भी मिर्जा कादियानी साहब की किताबों के मुताबिक जालिम मौलवी हैं उनको हम गलत साबित नहीं कर सकते। तो एक दफा फिर आप सबको मैं बस एक मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि आज की भी इस कामयाब सवालों जवाब की नशिस्त पे कि किसी किस्म का कोई कॉलर बीच में अहमदी तो नजर नहीं आया हमें जिसने आकर कोई सवाल उठाया हो, और अगर आ भी जाते तो शायद उनके जवाब हमारे पास बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद थे और हम उनको जवाब देने के लिए तैयार भी थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और जो इन्होंने बात की बीच में नूरुद्दीन अहमद साहब ने, वो मुझे उनकी सारी बातें इतनी अपील कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दिल की आवाज उन्होंने पेश कर दी हो सबके सामने कि हकीकतन अहमदियों को जो आज तक कलपते हैं कि जी कार्रवाई पब्लिश नहीं हुई और इस कार्रवाई के पब्लिश ना करने से हमारे साथ बहुत ज्यादती की गई, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना अहमदियों के, उनका एक बड़ा मुदल्लिल सा जवाब उन्होंने दे दिया और क्लियर कर दिया कि अगर ये सब पब्लिश हो जाता तो दैट वुड हैव प्रूवन टू बी फेटल फॉर देम, कादियानियों के लिए मौत हो जाती। अगर ये सब कुछ पब्लिश हो जाता तो ये सब कुछ पब्लिश ना होना बेसिकली ये उनके साथ एक बहुत बड़ा उनको लेवरेज दिया गया अहमदियों को, और उनके साथ बहुत बड़ा फेवर किया उस वक्त की असेंबली ने भी और उस वक्त के लॉ ने भी, उस वक्त की दस्तूर साज असेंबली ने, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, ये उनके साथ बहुत बड़ा फेवर था। तो इस बात पे उनको शुक्रगुजार होना चाहिए और उनको पाकिस्तान के आईन का गद्दार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको इस बात पे बारहा शुक्र अदा करना चाहिए जैसे कि मिर्जा कादियानी साहब गवर्नमेंट बरतानिया की जो मलका थी कैसरा, उनके शुक्रगुजार होते थे, बिल्कुल ऐसे ही इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया पॉइस पीरियड साहबा। ये असल में होता है हमारे कभी ताहे डार साहब अक्सर शेखुपुरा में बात करते हो तो मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि जी वो डबलिंग हो रही है, ज़रा अपना जो स्पीकर है वो म्यूट कर दे। तो बहुत अच्छा आपने बयान किया, कल आपका बयान बहुत ही ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको हम माजरत चाहते हैं, काफ़ी लेट हमने जो है वो आपको टाइम दिया। असल में हमने सोचा कि शायद आप कहीं मसरूफ हैं, कभी आप आते थे कभी जाते थे। आज की स्ट्रीम में ना बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हमारे कोई अहमदी भाई आएंगे और इसीलिए मैं वेट भी कर रही थी, मैंने खुद भी इंटरप्ट नहीं किया बीच में कि हमें वेट कर लेना चाहिए शायद कोई आ जाए, लेकिन वही बात हुई कि दुम दबा के भाग जाते हैं जब मौका आता है आगे आने का और फ्रंट पे कोई आता ही नहीं, फ्रंट फुट पे खेलना शायद उनको पसंद नहीं है। आज आपने मुझे वो अपनी वीडियो भी भेजी जो कल हमने जो स्ट्रीम की थी और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने वीडियो, लगता है किसी से बनवाई है या खुद बनाई है। उस पे मैंने तकरीबन कोई 5-6 घंटे लगाए हैं उसमें हवाला चाहत और रेफरेंसेस को ऐड करने के लिए, बिकॉज आई थॉट कि इसमें एक बड़ा जामिया सा, चूंकि एक 19-20 मिनट का क्लिप है, कोई बहुत लंबा भी नहीं, और उसमें चूंकि एक बड़ी कंपोजिट वे में सारी डिस्कशन है, तो आई थॉट कि हर आम फहम बंदा उसको देख ले, दैट्स व्हाई मैंने वो आपको भी सेंड की और जो मेरे वाकिफ थे सबको सेंड की। मैं अभी अपनी स्ट्रीम में वो आपका जो चैनल है यूट्यूब उसका लिंक लगा दूंगा, तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम के अंदर बहुत ही दलीलों के साथ और बहुत ही मजबूत बात करने वाली खातून, बाहिम्मत खातून
اور بہت ہی اہم نکات پر گفتگو کرنے والی اور بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو کرنے والی سابقہ قادیانی خاتون پوائے اسپرٹ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹریم میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے امید کرتا ہوں آگے بھی رہیں گی۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا چینل ہے جس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ترتیب دیتا ہوں آپ کی اور بابر بٹ صاحب کی یا ایس اے چودھری صاحب کی، یہ جو لوگ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں، تو کچھ سیشن آپ کے اور ان حضرات کی انگلش میں کروائے جائیں تاکہ بہت سے لوگ جو یورپ کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ چل سکے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پوائے اسپرٹ صاحبہ کا میں بھی چینل کا لنک لگا دیتا ہوں، اس کو خود بھی سبسکرائب کر لیجئے اور لوگوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ ان کا جو پیغام ہے دیکھ کے ہو سکتا ہے قادیانی خواتین میں جو بیچاری جکڑی ہوئی ہوں، جیسے ایس اے چودھری صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی مردوں کے سر پہ تو انہوں نے وہ کڑا رکھا ہوا ہے جو دولے شاہ والا، تو چونکہ خواتین کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے، چونکہ وہ آزاد ہیں اور وہ اس بارے میں ہو سکتا ہے پوائے اسپرٹ صاحبہ کی گفتگو سن کر ان کو حوصلہ مل جائے، تو میں بھی لنک لگا دیتا ہوں۔ ایسے جو صاحب آپ کچھ کہیں گے آخر میں؟ جی دعا تھوڑی سی زیادہ درد سے کریں ان لوگوں کے لیے، یہی پیغام ہے پروگرام میں، تو ہم نے سب تفصیل ان کو بتا دی ہے، اللہ پاک ان کو غور کرنے کی توفیق دے۔ چلے میرا ساتھ دیجئے کہ جتنے لوگ سننے والے ہیں یا اس اسٹریم میں شامل ہیں وہ سب آمین کہیے گا۔ سب درود پاک پڑھ لیں، پھر دعا کر کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی وجہ ہے، ان والدین کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کے قرضہ جات جو ہے وہ احسن طریقے سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک تمام لوگوں کی مشکلات دور فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ میں جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، آج کل پاکستان کے اندر ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ریپ کا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام بچیوں کو، تمام خواتین و حضرات کو اس معاملات سے بچا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں اس امت کے لیے مانگی ہیں، ہم وہ ساری خیر بلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری خیر بلائیاں اس امت کو عطا فرمائے، اور جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، ہم بھی ان شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔